ریڈیو کے اوپر تیمور شو میں آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں وہ جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان تحریک انصاف کی جو پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. لیکن یہ ایک انصاف نہیں ہوگا کہ اگر انہیں صرف جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان تحریک انصاف کہا جائے. محترمہ ریٹائرڈ پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے اور فارمر پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. اس کے علاوہ اب وہ رائٹ نو شی از ممبر آف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن آف پانی پاکستان فاؤنڈیشن اور پریزیڈنٹ آف تھیلیسیمیا سوسائٹی. آج ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں میڈم ہمارے شو میں. شکریہ بہت بہت آواز ریڈیو پہ آنے کا اور اپنا ٹائم نکالنے کا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائٹ شیڈیول ہے ادھر یو کے میں اور آج آپ کی روانگی بھی ہے. آج ہم خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, ان کا جو سٹینڈ ہے پروونسز کی ڈویژن کے اوپر, اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے. پھر جو پاکستان تحریک انصاف چینج تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور فائنلی ہم پاکستان تحریک انصاف یو کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. کوشچن یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اب اناؤنس کیا کہ آپ لوگ ایک شیڈو کیبنٹ بنا رہے ہیں. شیڈو کیبنٹ ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ تو پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ اسپوکس پرسنز آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ہمارے آلریڈی بنے ہوئے تھے, لیکن الحمدللہ اوور دا پاسٹ 5 or 6 months the party has grown immensely, particularly in the last 3 months. تو ماشاءاللہ بہت زیادہ نئے لوگ آ رہے ہیں پارٹی کے اندر اور بہت سارے لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اسٹرکچر پارٹی کا جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی اور ڈیفینیٹلی شیڈو کیبنٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, سب سے اہم چیز کسی بھی پارٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف الیکشن نہیں جیتنا. الیکشن جیتنے کے بعد ہماری جو پالیسیز ہوں وہ اتنے واضح طور پہ سامنے آئیں تاکہ ان میں بتایا جائے کہ ہم کس قسم کی تبدیلیاں لانا چاہیں گے پاکستان کے اندر, ہم کس طریقے سے حالات بدلنے کی کوشش کریں گے. تو ان پالیسیز کے اوپر نیچرلی اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی ہیو اے ویری بگ گروپ آف ٹیکنوکریٹس who basically work as the think tank of پاکستان. ایک قسم کی تنظیم سازی کی جا رہی ہے. بالکل تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے. ایک اپنا علیحدہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ پالیسی فارمولیشن جو ہے اس میں شروع کریں, جس میں دیکھیں there are very important issues, social services. We need to have a very comprehensive health policy. We need to have a very comprehensive education policy. اس کے بعد ہم لوگوں نے ہماری فارن پالیسی might have to be reformulated all over again, جو سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے. پھر ہم نے کرپشن کے اگینسٹ کیا کام کرنا ہے, how are we going to work in it, how are the systems going to be developed, کس قسم سے جوڈیشری ریفارمز کس قسم کے ہوں گے, what sort of reforms are we going to bring in police, ہمارے لوکل باڈیز کے اوپر ہم کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر میں آپ کو ادھر سوری روکنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ انرجی کے حوالے سے کوئی آپ نے بنایا کچھ, کوئی اپنا منسٹر بنایا, شیڈو منسٹر بنایا یا کچھ اس کی پالیسیز, کیونکہ سب سے بڑا کرائسس میرے خیال اس وقت وہ ہے, کیونکہ کوئی شک نہیں, اگر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ایجوکیشن کی کیا پالیسی بنائیں گے جب کوئی بچہ اسکول میں بجلی کے نیچے. نہیں وہ آپ صحیح فرما رہے, نہیں لیکن دیکھیں ہر چیز کی اپنی جگہ اپنی اپنی اہمیت ہے. نہیں لیکن آپ نے کچھ میں آپ کو اب دیکھیں جہاں تک انرجی کرائسس کا مقصد ہے, اس انرجی کرائسس کے اوپر اٹ از اے بگ ٹیم وچ از ورکنگ کہ اگر بھاگ دوڑ اس حکومت کی تحریک انصاف کے پاس آئی تو ہم نے کیا کرنا ہے جس سے ہم انرجی جو ہے انرجی کرائسس کو کس طرح ختم کریں گے اور ختم کرنے کے بعد ہم کس طریقے سے حالات امپروو کریں گے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو آپ کی انرجی ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈائیورٹڈ ٹورڈز انڈسٹری. آپ کی انڈسٹری کلوز ڈاؤن
کر رہی ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد میں کتنے لومز, کتنے پاور لومز بند ہو گئے, کتنی زیادہ فیکٹریز بند ہو گئی, کتنی ٹیکسٹائل یونٹس بند ہوئے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے کیونکہ انرجی کرائسس تھا. ٹھیک ہے جی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک ٹیم ہے باقاعدہ which is working on production of energy. What are we going to do? Are we going to produce hydel power? Are we going to work where coal is concerned? What about the gas? Are we going to import in gas? Are we going to use the gas which is already available? Will the gas be used for industry purposes only? اس کے لیے because I am not the proper person to answer you all the questions. There are certain subjects جیسے health is my subject. I'll be able to answer all the subject on health کیونکہ health issues پہ I am having a prolonged debate with the think tank, اور ہم جو پالیسی انشاءاللہ بنائیں گے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اس میں we'll be able to give proper services. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تحریک انصاف صرف بطور پارٹی, it will not just be a party which is fighting for elections, it's a party which is fighting for the betterment of Pakistan. ابھی آپ نے کہہ دیا ہیلتھ کا میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو پھر میں نے وہ پہلے مجھے وہ کوشچن کرنا چاہیے تھا. میں اسے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور آپ اس مطلب اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے, اس اسٹیج پہ بندہ کہتا ہے کہ چلیں جی اب ریٹائرمنٹ کی پاس ایج پہنچتی جا رہی ہے, اتنا زیادہ کام بھی کیا لوگوں کے لیے, اب آرام سے گھر میں بیٹھنا چاہیے, لیکن آپ نے جلسے جلوسوں میں اور سیاست میں آ گئی آپ ایک دفعہ سے پھر ویری ایکٹیولی. I have always believed کہ انسان جب تک اپنے حق کے لیے شور نہیں مچائے گا اس کو اس کا حق نہیں ملتا. اور بہت چھوٹی عمر سے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے اپنا پہلا جلوس جو نکالا تھا وہ میں 16 سال کی تھی اور 1966 کی بات کر رہی ہوں, جب آپ میں سے بہت سارے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے. اور تاشکنٹ ڈکلیریشن ایک بہت ہی بھیانک ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری جیتی ہوئی جنگ ہم ہارے تھے آن ٹیبل. اس کے خلاف جو پہلا جلوس نکالا تھا وہ میں نے نکالا تھا, and I was the one who protested against ایوب خان. اس وقت سے میں نے اپنے ایکٹیویزم میں بلیو کیا, and I believe کہ پاکستان کی اونرشپ میری ہے. I own Pakistan. It is not owned by anybody else. اور اگر میری اونرشپ پہ کوئی حرج آ رہا ہے تو I'm going to make a lot of noise about it. اور اب تو میں بہت زیادہ شور مچا سکتی ہوں, وجہ یہ کہ look at the amount of experience that I have behind me. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے مجھے دیا ہے وہ واپس کرنے کا وقت. بالکل, دیکھیں کتنی میری خوش قسمتی ہے. میں نے پاکستان سے پڑھا, میں ڈاکٹر بنی, ڈاکٹر بننے کے بعد ٹھیک ہے میں انگلینڈ ضرور آئی اپنی پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے, واپس پاکستان گئی اور الحمدللہ وہاں کے نہ صرف لوگوں نے عزت دی. I have managed to earn a name for myself in government service. I have participated in the development of Pakistan. میں نے بہت ساری ایسی اسپیشلٹی ڈیولپ کی ہے جیسے فیٹل میڈیسن کی اسپیشلٹی جو کہ پہلے پاکستان میں نہیں تھی. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پاکستان کو ضرور کچھ واپس کروں. اور اب اس عمر میں تو آ کے نا دیکھیے, اب مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کتنی اس کی خوبصورتی دیکھیں. ہمارے جیسے بوڑھے لوگ جو ہیں we are amalgamating with the enthusiasm of youth کے ساتھ, and so our experience is going to be used by them. اچھا اب واپس آتے ہیں جی آپ کے جو اپنا جو پنجاب ہے آپ جس کی آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو ون کرنے کے لیے ایسا ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان کو ون کرنے کے لیے پنجاب کو ون کرنا ضروری ہے اور پنجاب کو ون کرنے کے لیے لاہور ون کرنا ضروری ہے. آپ لوگ پھر یہ ایسا نہ ہو کہ اب جیسے صوبوں کی تقسیم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بھی لاہور پہ ہی کنسنٹریٹ کرتے رہیں, یا کیونکہ آپ لوگ ون کر رہے ہیں نا, لاہور ون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ؟ انشاءاللہ ہم لاہور نہیں ون کریں گے, ہم سارا پنجاب ون کریں گے, ہم سارا پاکستان ون کریں گے. حالات بہت بدل گئے ہیں اس سال کے اندر. ایک بہت میرا خیال ہے باور قسم کی تبدیلی آئی ہے جہاں لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ جو آلریڈی بیٹھی ہوئی حکومتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر رہی اور لوگوں کے حال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے اس قوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے کون بہتر ہے. عمران خان صاحب کی جو اب تک ریپوٹیشن ہے, if you look at his reputation, he's always delivered. The day he became the captain of your cricket team, he delivered the World Cup to you. The day he promised you that he's going to set up a cancer hospital, which is a very difficult thing. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. Maintaining that hospital is like a miracle. وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. خان صاحب اس کو مینٹین کر رہے ہیں. It goes through a proper system. کبھی کسی کو کوئی وہاں تکلیف نہیں ہوتی, آپ کو لائن میں جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ واحد جگہ ہے پاکستان میں جہاں کہتے ہیں نہ کوئی
ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز اور نہ بندہ رہا کر لیا اپنے لاہور کو. دیکھیے لاہور ہم دیکھیے جی لاہور انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ بہت سارے پرانے پولیٹیشنز نے ہمیں جوائن کیا ہے جو بیٹھے ہوئے they were sitting in the assemblies, they left the assemblies, and I think it is a بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ جس بندے نے ایک الیکشن جیتی ہوئی ہو وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہو, وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہو نہ بھی بیٹھا ہوا ہو, he is still a sitting member of the National Assembly اور member of the Provincial Assembly. ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور ان کے سامنے اب اگر کوئی امید نظر آتی ہے تو عمران خان نظر آتے ہیں. اور پچھلے کئی دنوں میں ہمارے پاس اس وقت پنجاب میں ہر کانسٹیٹوینسی کے اوپر we have 2 to 3 people who will be able to contest elections and we can make a very good choice. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوبارہ پنجاب کی طرف کہ جو پنجاب کی تقسیم ہے پروونسز کی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ایک ایکسکیوز بنا لیا پارٹیز نے کہ تقسیم کرو لیکن انتظامی امور کے لیے, ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے. دوسری طرف نام جو پھر سرائکی صوبہ ہوگا آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک طرف سے MQM بھی سپورٹ کر رہی ہے اس کو پیپلز پارٹی بھی پرائم منسٹر ہمسیلف سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ہماری کوئی واضح پالیسی صوبوں پہ نہیں بنی. چیف جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں ضرور یہ اگلی دفعہ ڈسکشن میں لائی جائے گی, ایجنڈا پہ لائی جائے گی. خان صاحب نے ضرور ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے which of course since he's my leader he's given a statement. He believes کہ جی پروونشل اٹانومی دینے سے اور پروونسز کو چھوٹا کرنے سے آپ کی گورننس بہتر ہوتی ہے. That is his opinion, but this opinion is going to be floated in the Central Executive Committee and end of the day ہماری پارٹی میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے وہی بات ہوتی ہے. اس لیے ابھی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہاؤ اس طریقے انصاف کو ٹو ورک آن اٹ مائٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو بھی ہماری پالیسی ہوگی صوبوں پہ وہ بہت بیلنسڈ ہوگی اور ہم لوگوں نے اس میں ہر بندے کو کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیسیجن لینی ہے. ہر سارے اسٹیک ہولڈرز ول بی ٹیکن آن بورڈ. ایک اکیلے بندے کا اٹ ول ناٹ بی اے سلوگن وچ شوڈ بی اے پولیٹیکل سلوگن جی آج یہ ہونا چاہیے صوبہ بڑھا دیتا آپ ادھر صوبہ نہیں. میں لیکن میں MQM کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہ رہا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں سرائکی صوبے کو بھی اور ہزارہ صوبے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ جب یہ دونوں صوبے بن جائیں گے میں بھی وہ کراچی حیدرآباد کو ایک اپنا علیحدہ سے صوبہ بنانا چاہیں. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ MQM کے دماغ میں سے کیا حالات ہیں دماغ کے اور ان کے لیڈر کیا سوچ رہے ہیں. میں تحریک انصاف میں بیٹھ کے میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت ساری بندہ تھیریز تو دے سکتا ہے, however you can never be sure until and unless it is delivered. ڈلیوری تو وہ پارٹی کرے گی جو پارٹی جیتے گی اور جس پہ عوام کو اعتماد ہوگا. اور صوبے جب بنیں گے تو they will always be made in the National Assembly. National Assembly will eventually make a decision. It cannot be done anywhere else. There will have to be a change in the constitution. آپ کو amendment لانی پڑے گی constitution میں اور وہ صوبے بنانے کے لیے. اور صوبہ بنانا کوئی ایسا آسان کام نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آج اٹھے اور آپ نے کہا یہ صوبہ بن گیا اور پھر آپ this massive machinery which is related to development of a صوبہ. تو میرا خیال ہے کہ there is no harm in thinking about it, debating about it. لیکن end of the day پارٹی کی جو پالیسی لائن ہوگی that I will definitely tell you next time that I'm here once it has been discussed in black and white and a clear direction has been given to us. ٹھیک ہے. اچھا میں اب جو بات ہے نا آپ کا جیسے انصاف آپ کا سلوگن بھی ہے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرے پاس 2-3 ایگزامپلز ہیں. ایک تو جو میاں نواز شریف نے کراچی میں کہا جی کہ ہم ملٹری کورٹس اگر دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں کچھ اس قسم کا بیان دیا ہے جو وہ نگیٹ بھی کر رہے ہیں کئی پارٹی ممبرز اور ان کے جو اتھارٹیز ہیں. دوسرا اس کے علاوہ پھر ابھی یہ جو میمو گیٹ کے اوپر کمیشن بنا ہے آسمہ جہانگیر نے بولا ہے جی کہ ڈارکسٹ ڈے آف ہسٹری آف جوڈیشری, ہم نے جس جوڈیشری کے لیے محنت کی تھی اس نے ہمیں یہ دیا. پھر اس کے بعد ابھی لاسٹلی آج کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے میمو پہ یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم جو پارلیمنٹ کمیٹی ہے نیشنل ڈیفینس کے اوپر اس کا ڈیسیجن ایکسیپٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا میں نیگوسیشن بھی کرنے کے لیے تیار ہوں نواز شریف سے کہ ارلی الیکشنز پہ اور
کیا میمو گیٹ کے حوالے سے بھی سارے لوگ جوڈیشری کو دیکھیں, 3 انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ شو نہیں کیا نواز شریف نے, آسما جہانگیر بھی شو نہیں کر رہی, زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نیشنل ڈیفنس پہ ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو آپ لوگ کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں, یہ جوڈیشری کے ساتھ ڈیل ہوتا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ می کوٹ سم تھنگ فار یو فرام دس کنٹری. لانگ ٹائم اگو when there was World War II and there was bombardment going on of this country and the situation went from bad to worse, تو ونسٹن چرچل کو یہ پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی حالات بہت خراب ہوئے ہیں, the country is in a mess, total mess. His question was, are the courts doing justice? انہوں نے کہا yes. Then he says we've got nothing to worry about. میرا خیال ہے کہ this was the biggest lesson and the best lesson that could have ever been given by any statesman in his life. کبھی بھی آپ نے جوڈیشری کی جو سپریمیسی ہے that should never be compromised and must always be held up. سیاسی بیان دینے, آج آپ نے کوئی بیان دیا, کل کچھ اور دیا, آج آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, کل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتیں کریٹ کر دو. یہ تو میرا خیال ہے کچھ ذہنی مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کس طرح ایک بالکل متضاد قسم کی 2 اسٹیٹمنٹس دیں, اب پھر آپ کے اپنے گھر والے آپ کو خود ہی ڈیفینڈ کریں, نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا, تو اس کو تو آپ رہنے دیجیے, بات ختم ہو گئی. دوسری بات آ گئی میمو گیٹ کے تعلق تک. دیکھیں آسما جہانگیر اس وقت حسین حقانی کی وکیل ہے. اب تو نہیں ہے, اب تک وہ اس وقت تھی جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا. نہیں, what I meant is کہ اس وقت جب تھی تو وکیل تھی نا اس کی, تو وکیل جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بیان دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کی خاطر, بہت سارے بیان دیتے ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ it might have been the darkest day for her in that but you must understand the philosophy of what happened. According to Nawaz Sharif's party, مسلم لیگ نون نے کہا کہ جی ہم 2-3 دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ویریس ایشوز لے کے گئے, جس میں یہ ڈرون حملے, نیٹو کی سپلائی لائنز, ان کے بارے میں بھی بات کی گئی. کسی نے ہمارا کچھ نہیں سنا, کچھ نہیں ہو سکا اور ہم مجبور ہو گئے and nothing was implemented. یہاں تک کہ جب یہ ریزولوشن was passed also in the National Assembly, implementation was not done. اور ان سے پوچھا گیا بھئی آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود آپ جوڈیشل کمیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اعتماد نہیں ہے. کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اعتماد اپنی اسمبلی میں نہیں تھا, تو تب وہ جوڈیشل کمیشن میں گئے, ہم تو نہیں گئے تھے نا, وہ گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشری پہ زیادہ اعتماد ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہمیں جوڈیشری پہ اعتماد ہے, ہم نے تو پہلے دن سے یہ کبھی آپ دیکھیں ہمارے تو لیڈر نے نہ کبھی جسٹس اگینسٹ جوڈیشری کبھی کوئی ریمارک پاس کیا ہے, ہمیشہ ہی از آلویز بین سپورٹیو اینڈ ہی ول کنٹینیو سپورٹنگ, بیکاز وہ بلیو کرتا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر انصاف نہیں ملے گا, جب تک ہر انسان کو انصاف نہیں ملے گا اور ہر غریب بندے کو انصاف نہیں ملے گا اور سستا انصاف نہیں ملے گا, تب تک ہم حالات نہیں بدل سکتے. کیونکہ یہ دس از دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام which is practiced. جب آپ اسلام کی اسپرٹ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کسی کا حق نہیں مارنا. اب کسی کا حق کس طرح نہیں مارے گا کہ اگر وہاں جسٹس ہو اور انصاف ہو, تب حق نہیں مارا جائے گا نا. تو آپ دیکھیے ہم لوگ تو بلیو کرتے ہیں ٹوٹلی ان جوڈیشری اینڈ ان دی سپریمیسی آف جوڈیشری اینڈ وی شل انشاءاللہ کنٹینیو سپورٹنگ اٹ. باقی یہ لوگ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے, یہ تو آخر حکومت کو بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہماری کرسیاں نہ چلی جائیں. ابھی بڑا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا, بہت مسئلہ ہے. جو بھی ورڈکٹ آتا ہے اس کا امپلیمنٹیشن کا, ابھی وہ توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا بابر روان صاحب کو, انہوں نے اس کے بعد پھر ایک اور شعر بھی پڑھ دیا. تو اس طرح کے حالات میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں؟ کئی دفعہ ہمارے ملک پہ کچھ عذاب جاریہ بھی دیا گیا نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ جیسے رحمان ملک کو آپ نے PhD دے دی, دیکھیں ہم نے کتنی وہ ٹریجڈی برداشت کی. یعنی میرا تو دل ہی بند ہو گیا, میں نے تو کئی دفعہ سوچا کہ اپنی ڈگری واپس کر دوں. شکر ہے کہ یہاں سے ڈگری لے کے گئی تھی, پاکستان سے لی ہوئی ہوتی تو ضرور واپس کر دیتی. کہ آپ نے ایک بندے کو PhD دے دی, آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا. اب بابر روان صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جادوگری کرتے رہتے ہیں, اور کبھی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی دوسری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. انہیں اپنی عزت کرنی ہے تو انہوں نے کیا خاک مٹی کسی اور کی عزت کرنی ہے, اور نہ کیا جوڈیشری کی عزت کرنی ہے. اس لیے میرا خیال ہے آئی وڈ ناٹ, میں تو ایسے بندوں کو سوچتی ہوں کہ سوائے پاکستان کی امیج کو نقصان دینے کے اور پاکستان کو نقصان دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہے. آئی تھنک دے شوڈ آلویز بی ڈسکریجڈ. ان کی باتیں نہ ڈسکس ہونی چاہیے اور نہ ان کے اوپر ہمیں اوپینین دینا چاہیے.
I am not even, for me he is not important enough. I think he is, वो कहते हैं ना, he is a black mark on Pakistan at the moment. सही. अच्छा, फिर अब ये आपका व्यू पॉइंट नोट किया, लेकिन उसके अलावा ये जो अब अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है, वही मैंने ये बात की थी जरदारी साहब, अब इसी मेमो के हवाले से वो कहते हैं कि मैं अर्ली इलेक्शन के लिए भी निगोशिएशन कर सकता हूँ. हम तो कहते हैं अर्ली इलेक्शन करवाइए. वजह ये है कि लोग तंग आ गए हैं. अगर ये हुकूमत जो है बेकार है और पुअर गवर्नेंस, तो नई इलेक्शन करवाइए, नया मैंडेट लीजिए, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस मरतबा लोग मैंडेट राइट फ्रॉम सिंध राइट अप टू स्कर्दू, हर बंदे ने इस मरतबा तहरीक इंसाफ को वोट देनी है. लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, किसी की जात से प्यार नहीं है. और मैं आपको बता रही हूँ, जिनको पाकिस्तान से प्यार है वो सारे जाग उठे, दे आर ऑल अप. और पर्टिकुलरली शुक्र है खुदा का कि हमारे जवान जो है ना वो जागे हुए. लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो पहले कह रही थी कि ये जो तमाम मेमो गेट है ये, और ये जो जुडिशरी है ये अंडर एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम कर रही है, तो वो फिर भी कहेंगे जी कि अर्ली इलेक्शन हो गए और हमारी तो गवर्नमेंट फिर टूट गई, फिर वो सिंपैथी वोट के लिए निकल पड़ेंगे. उनको खुली इजाजत है, जितनी मर्जी सिंपैथी लेना चाहते हैं, हम तो उनको मना नहीं करते. लेकिन बात ये है, जमहूरी तरीका यही है, अगर लोग ना खुश हैं, अगर पुअर गवर्नेंस है, तो आप दोबारा इलेक्शन करा के मैंडेट ले लीजिए. और कौन सा, अब तो 4 साल, चौथा साल तो गुजर गया, 1 साल ही की बात है ना. ये शोर होल के अंदर 5-6 महीने पहले अगर इलेक्शन हो गए. लेकिन अहम चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इलेक्शन तब होने देंगे जब वोटर लिस्ट जो है वो इंसाफ से बनेंगे. अच्छा. और उसमें वो सारे जाली वोट जो कि पिछली दफा आपको पता एक्सपोज हुए, 3.5 करोड़ वोट वेरीफाई, तो उनके पास दे डू नॉट हैव द व्हीकल टू वेरीफाई दैट. वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड इन बिग रिपोर्ट अ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 8 लाख लोगों को हमने टच किया इन 7 cities of Punjab, in which we managed to find out कि only 15% had their data verified. 85% never had the data verified. Why should we go on for ये जो जाली किस्म की इन्होंने लिस्ट बनाई हुई. हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से कहा हुआ है कि जिन लोगों का नादरा का कार्ड बना हुआ है, that is the one which has to go on to the new election list. और इंशाल्लाह उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे. तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ, ये तो आप दूर बैठे हुए ना, आप हैरान होंगे. मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई अभी इस मरतबे आ रही थी, और मैं कराची की एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ, किसी और एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही. इमरान खान की किताब पढ़ी हुई थी, मैंने किताब उठाई पढ़ने के लिए, मैंने देखना कहा, मैंने आई वांटेड टू बाय द बुक. मैं उसके पीछे पढ़ रही थी, तो वो जो लड़का खड़ा हुआ था वो दुकान पे, तो उसने मुझे कहा कि आप किताब ले लीजिए. नहीं तो मैं हंसी, मैंने कहा आप क्यों इतने बेचैन है मैं किताब लूं? कि नहीं आप जरूर पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है, और ये इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है. और वो दूसरे लड़के को कहता हम दोनों ने तो इमरान खान को वोट देना बाजी, और आप भी जरूर दीजिएगा. आप बताइए कि एक बंदा who had nothing to do, was not even a part of the party, was trying to convince me that I should be voting for तहरीक इंसाफ. अच्छा, अभी जब हमने मेमो गेट की बात की, और उसके बाद मैं आपसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू पॉइंट है कि किस किस्म का आदमी या किस किस्म की शख्सियत, पर्सनैलिटी अमेरिकन एम्बेसडर होना चाहिए? आप अगर आते हैं गवर्नमेंट में, आप क्या क्या चाहते हैं कि उस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सनालिटी में ढूंढेंगे? आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है ना अमेरिका, इसलिए मैं कह रहा हूं. आई एग्री. मकसद ये है कि जो भी एम्बेसडर पाकिस्तान का होना चाहिए, सबसे बड़ी ये बात है कि कोई ऐसी कमजोर तबीयत वाला तो ना जाए, और नंबर 2 कोई कनाइविंग बंदा भी ना जाए. मतलब जो कॉन्स्पिरेसीज करता हो वो भी ना जाए. वो बंदा जाना चाहिए हु इज वेरी क्लियर इन हिज हेड अबाउट व्हाट पाकिस्तान, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप पाकिस्तान वांट्स टू हैव विद अमेरिका. हमारा रिलेशनशिप जो है कोई गुलामों का रिलेशनशिप तो नहीं है ना. हम उनकी जंग लड़ के हमने अपना पाकिस्तान तबाह कर डाला. तो हमारा रिलेशनशिप उनके साथ 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें आई थिंक वी हैव हैड इनफ ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम द अमेरिकन्स, एंड इट्स जस्ट टाइम दे लर्न दैट पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट एंड नॉट गॉड फॉरबिड वन ऑफ देयर तो आप समझते हैं कि जो नई एम्बेसडर आएंगे ये कुछ जस्टिस करेंगे पोस्ट के साथ? आई होप
سو بیکاز انسان ہمیشہ اچھی کی امید ہی رکھ سکتا ہے. ہم پاکستان والے جو ہیں وہ امید پہ تو زندہ ہیں, اور کسی چیز پہ چاہے زندہ ہو یا نہ ہو, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ hopefully she does well. However, where our foreign policy is concerned, it has to be totally reformulated. We have to take a lot of things into account, and I think we are very lucky. آپ کو پتا ہے نا کہ پچھلے دنوں 3 تو فورن منسٹرز نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ کو خبر تو ملی ہوگی کہ جی قریشی صاحب اور قصوری صاحب, اور پھر اس کے بعد وہ آصف سردار آصف جو ہیں, آصف احمد صاحب جو ہیں, تو 3 تو آ گئے ہیں. ویسے تو میں نے کہا تھا کہ باقی بھی آ جائیں تو بہتر ہے, اکٹھے مل کے ایک کمیٹی بنا دیں گے ان کے, تاکہ ایک فورن پالیسی بن جائے which will be very balanced and good. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات جو آتی ہے ایک آپ کی چینج کا جو موٹو ہے آپ لوگوں کا, آپ چینج لائیں گے پاکستان کی, جس کا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس تبدیلی کی, اس چینج کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جیسے خود ابھی بتایا کہ اتنے بڑے بڑے لیڈرز آ رہے ہیں, فورن سیکٹری, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آپ کی پرائم منسٹرشپ کے لیے جو بڑا میرے خیال میں لوگ یہ بھی ایک اٹھاتے ہیں ایشو کہ اب کمپٹیشن ہوگا جی پرائم منسٹرشپ کے لیے, اور بھی نام آئیں گے. پھر اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ممبر سے بڑے ایکٹیو ہیں ادھر, ان سے بات ہوئی تھی. میں چینج کے لیے ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی صاحب کی ایگزامپل ہے. چینج مطلب کہ جو ان کا ایک جو سوشل ڈفرینس ہے بٹوین ایک پیر اور مرید کے ہوتا ہے, اس کا سوشل ڈفرینس کی بات میں کر رہا ہوں, عقیدت اپنی جگہ پہ, وہ کم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. اچھا, 3 ایگزامپلس میری پہلے سن لیں. پھر میرے پاس جہانگیر ترین صاحب کی ایگزامپل ہے کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. اور پھر جو ابھی لیبر پالیسی تو اتنی ایکٹیو ہے نہیں ہے, لیبر ایکٹ نہیں ہے, لیبر لا نہیں ہے, وہ مدد کریں گے آپ کی کہ وہ جو ڈفرینس ہے اس کو کم کرنے کی. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ میری ایگزامپل ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک سلیبس انٹروڈیوس کروائیں گے پاکستان میں. پھر آپ کے پاس قصوری صاحب آ گئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایز این ایکسپیریمنٹ یا سب سے پہلے وہ اپنے اسکولز میں آپ کا سلیبس انٹروڈیوس کروائیں گے. ان تینوں کے اوپر تھوڑا سا. اور یہ جو دیکھیں, آپ نے جن تینوں بندوں کی بات کی, آپ نے جو اصل بندہ ہے اس کی بات ہی نہیں کی. عمران خان کی بات نہیں کی. کمال کرتے ہیں آپ. جو بندہ لیڈر ہے جس پارٹی کا, عمران خان, آپ نے ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کو آپ نے کس قسم کے کلچر کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ویری سمپل, very straightforward, a very honest and a true leader, a true statesman. جو بات کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے, کسی کا ڈرتا نہیں ہے, دلیر آدمی ہے, کسی چیز سے نہیں ڈرتا نا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کو جو ٹیم دی تھی ورلڈ کپ کے لیے, وہ ایسی ٹیم تھوڑی تھی جس سے ورلڈ کپ جیتا جاتا ہے, نہیں آتا نا, پر انہوں نے جیت کے دکھایا نا. وجہ یہ تھی کہ اچھا کپتان تھا, he knew کہ this person is good in bowling, this person is good because I am not a cricketer. کب تک ہم کرکٹ کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ آپ ایک چھوٹی سی, میں ٹیک این ایگزامپل آف his vision. آپ شوکت خانم کو لے لیجئے. آپ کو پتا ہے شوکت خانم میں میں جب نیا میں نے جوائن کیا تحریک انصاف, تو کسی اور نے بھی میرے ساتھ جوائن کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک مریض داخل کروانا ہے شوکت خانم میں, تو ڈاکٹر صاحب تسی اگر مہربانی کر کے خان صاحب نو اگر کہہ دیو تے کوئی سفارش کر دیو. میں کہا جی خان صاحب بیچارے اندی کنے سفارش تے سننی, وہ بڑے پریشان کی شکل تے وہ جی خان صاحب نے شوکت خانم سے خان صاحب دی سفارش کوئی نہیں سنے گا. میں کہا جی کوئی نہیں سنتا, وہ خان صاحب نے اپنے واسطے تھوڑی اسپتال بنایا ہے, دس از ہاسپٹل از فار دی پیپل, جو اس کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کوئی سفارش نہیں سنتے. آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں جا کے, خود ہی مریض داخل ہو جائے گا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں بتایا کہ کسی there was a lady who had to be accommodated because she was above that age, جو ایک وہ کٹ آف پوائنٹ رکھا ہوا ہے شوکت خانم کے اندر, اور وہ ایک ایسے ڈونر کی ماں تھی جس ڈونر نے بہت زیادہ پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے شوکت خانم کو. تو خان صاحب کو اس نے کہا جی ماں کو داخل کرانا ہے, اور وہ داخل نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی میں بورڈ آف گورنرز کو سفارش کر دیتا ہوں. انہوں نے بورڈ آف گورنرز کو ریکویسٹ کی, بورڈ آف گورنرز نے خان صاحب کو نہ کر دی. اور خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, اصل میں وہ یہ رولز ہے. ایک بندہ جو رولز اور ریگولیشنز پہ بلیو کرتا ہے, خان صاحب ہیز دی کیپیسٹی ٹو یوز دی بیسٹ
of Shah Mahmood Qureshi, he will use the best of Jahangir Tareen, and he will take the best from Kasuri and see to it that a comprehensive policy is made on all aspects where we'll get the best of their experiences and give a proper policy to Pakistan. اس بارے میں وہ چلے میں پھر امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. قصوری صاحب پرویز مشرف کو ملے تھے یا نہیں؟ کسی میں دیکھیں جی یہ بڑا رولا مچا جب میں آئی انگلینڈ. میں خاص طور پہ فون کر کے پوچھا اندلیپ عباس سے جو ہماری انفارمیشن سیکرٹری, میں نے کہا پلیز بریف می ڈڈ ہی گو اینڈ میٹ مشرف. تو اس نے کہا جی بالکل, ایک شادی پہ گئے تھے, اس شادی پہ مشرف صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور اس شادی پہ قصوری صاحب بھی گئے تھے. جس طرح کی پہلے آپ کو پتا ہے وہ کتے والا رولا پڑ گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا کہ جی وہ جو اس کا کتے کا باپ تھا وہ مشرف کا کتا تھا, پر اس میں کتنا کم, اس میں اب کسی کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جی کتے کا باپ جو تھا وہ مشرف کے کتے کا باپ جو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ قصوری صاحب بیچارے شادی پہ گئے, ادھر ملاقات ہو گئی, سلام تو آ گئی, آخر انسان ہے آپ سلام دعا کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جی انہوں نے کوئی پالیسی ڈسکس کی, اس پہ باقاعدہ تردید چھپی ہے, یعنی ہماری پارٹی کی طرف سے تردید چھپی ہے, کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور میں تو مشرف کے ویسے ہی سب سے زیادہ جلسے جلوس میں نے مشرف کے خلاف نکالے, بلکہ ان کے دور میں انہوں نے مجھے نوکری سے باہر نکال دیا تھا. ٹھیک ہے جی, میں لاسٹ میں صرف میرا ایک آخری جو کوشچن ہوگا وہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف یو کے حوالے سے ہوگا کہ جب ادھر کوئی پاکستان تحریک انصاف یو کے جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید کسی فائر فائٹنگ مشن پہ آئی ہوئی ہیں کہ پاکستان ادھر دو ونگز ہیں مجھے ایسے لگتا ہے. I was here on a holiday break. لیکن آپ نے تو بہت زیادہ میڈیا میں اپیرنس دی. The reason is this کہ میں تو, this is actually my 5th visit to UK. My daughter is specializing here in gynae, تو میں اس کو ملنے آئی ہوئی تھی. میں تو اپنی طرف سے I kept a very low profile somehow the other. کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا, they invited me. 2-3 دفعہ پہلے بھی میں جب آئی تو انہوں نے انوائٹ کیا, تو میں I felt very small کہ جی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غرور تکبر والی بات ہے کہ میں نہ کر رہی ہوں, اس وجہ سے آ گئی. دیکھیں جہاں تک لنڈن اور انگلینڈ کا ہے, ہمارا ایک باقاعدہ 2 or 3 people who are responsible for overseas Pakistanis and UK کی جو پالیسی ہے, جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے عارف الوی صاحب, پھر اس کے بعد ڈاکٹر ہمایوں ہیں, he is responsible for it, and a couple of more people, I'm not sure what the names are, and they are responsible for the policies overseas پاکستانی کے لیے. It is not as my jurisdiction. میرے لیے برا لگتا ہے کہ میں اس میں کوئی کمنٹ پاس کروں. میرے لیے تو دیکھیں جو ہر انسان جس نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا لیا اور عمران خان کا نام لے لیا, وہ میرے لیے میرے دل کے قریب ترین ایریا میں ہو گیا. کہ ایک پی ٹی آئی, وہ دونوں یہی کلیم کر رہے ہیں دونوں گروپ کے, یہ جی پی ٹی آئی حقیقی ہے, وہ حقیقی والی بات آ گئی. دیکھیں تھوڑا سا اس کو سارٹ آؤٹ کر دینا, لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ کس طرف جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی بڑی ہوتی ہے نا اور بڑھتی ہے, تو اس طرح کے چھوٹے موٹے these are known as growing pains, or according to Khan Sahab teething problems that we have. وہ انشاءاللہ they'll be sorted out, آپ بالکل فکر نہ کریں. اور ہر بندہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہے, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ پارٹی ایک ہے اور اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ جو حلقے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی یو کے کو نقصان ہوگا, کیونکہ کوئی کہہ رہا جی کہ وہ غلط ہے, دوسرا گروپ غلط ہے, یہ والا گروپ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں. کہ وہ جمہوریت ہی کیا کہ آپ اپنے پارٹی میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے کچھ نہ کہہ سکیں, اکٹھے بیٹھ کے کچھ کہنا, لیکن وہ تو لہذا بالکل ڈفرنٹ گروپ. میرا خیال ہے یہ بھی ایک جمہوریت. اب دونوں گروپ سے ملی ہیں اس طرح بات؟ میری تو سب سے ملاقات ہوئی ہے, میری کو خدا نہ خاصا کسی سے کوئی ناراضگی تھوڑی ہے میری سے. آئی ایم ویری ہیپی ود آل آف دیم, دے آل پٹنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک, اینڈ آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ از کہ جمہوری پارٹیوں کے اندر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو خاص طور پہ ہماری پارٹی میں نہیں, ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس مسئلے کی؟ آئی تھنک اس میں کوئی دیر نتھنگ, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی وہ کہتے ہیں ایگو ہو گئی, کسی کو کوئی اور تنگ ہو گیا تو آپس میں کوئی تفرقہ شروع ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک دیئر مین پرپز از ٹو سپورٹ تحریک انصاف. آئی ایم ود دا مین پرپز دیٹ دے آر سپورٹنگ تحریک انصاف. سو فار می وہ سب بڑے باعزت لوگ ہیں اس معاشرے کے, اور میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چنا ہوا ہے اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. آج ڈاکٹر صاحبہ کی فلائٹ بھی ہے پاکستان کی, اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ادھر آئی ہیں آواز ریڈیو پہ. انہوں نے آواز ریڈیو کو یہ فخر بخشا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں, ہمارے ساتھ گپ شپ کر سکیں, اور آئندہ بھی جب کبھی وہ پاکستان سے انگلینڈ میں آئیں تو ہم انہیں زحمت دیتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آواز ریڈیو کو کے تمام سننے والوں کو.